پھر بعد اس کے جو الہام ہے وہ یہ ہے، صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، اور درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کے طفیل سے ہیں اور اسی سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محب خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بنایا جاتا ہے۔ هیچ محبوبی نماند همچو یار دلبرم، مهر و ماه را نیست قدر در دیار دلبرم. آن کجا روی که دارد همچو رویش آب و تاب، وان کجا باغی که می دارد بهار دلبرم. اس مقام میں مجھ کو یاد آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد کی طرف بھیجی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا ہے کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیائے دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص محیی کی تعیین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا، ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے۔ اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، سو اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاضہ انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشہ سے مشابہ تھی، ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے یک دفعہ چند آدمیوں کے جل جلد آنے کی آواز آئی، جیسی بصورت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزے کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت 5 آدمی نہایت وجیح اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے، یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی و حسنین و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی نے تالیف کیا ہے، اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا، انک علی صراط مستقیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاہلین، تو سیدھی راہ پر ہے، بس جو حکم کیا جاتا ہے
اس کو کھول کر سنا اور جاہلوں سے کنارہ کر۔ وقالوا لولا نزل على رجل من قريتين عظیم وقالوا انا لك هذا ان هذا لمکر مکرتموه في المدینہ ينظرون الیک وهم لا یبصرون۔ اور کہیں گے کہ کیوں نہیں یہ اترا کسی بڑے عالم فاضل پر اور شہروں میں سے، اور کہیں گے کہ یہ مرتبہ تجھ کو کہاں سے ملا؟ یہ تو ایک مکر ہے جو تم نے شہر میں باہم مل کر بنا لیا ہے۔ تیری طرف دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، یعنی تو انہیں نظر نہیں آتا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان۔ ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے امت محمدیہ میں کئی اولیاء کامل بھیجے، پر شیطان نے ان کی توابع کی راہ کو بگاڑ دیا، یعنی طرح طرح کی بدعات مخلوط ہو گئی اور سیدھا قرآنی راہ ان میں محفوظ نہ رہا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامٌ شَدِيدٌ۔ کہہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو سو میری پیروی کرو، یعنی اتباع رسول مقبول کرو، تا خدا بھی تم سے محبت رکھے۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نئے سرے زمین کو زندہ کرتا ہے، اور جو شخص خدا کے لیے ہو جائے خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ کہہ اگر میں نے یہ افتراء کیا ہے تو میرے پر جرم شدید ہے۔ انک الیوم لدینا مکین امین وان علیک رحمتی فی الدنیا والدین وانک من المنصورین۔ آج تو میرے نزدیک بامرتبہ اور امین ہے، اور تیرے پر میری رحمت دنیا اور دین میں ہے، اور تو مدد دیا گیا ہے۔ یحمدک اللہ ویمشی الیک، خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو خدا کی مدد نزدیک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں سیر کرایا، یعنی ضلالت اور گمراہی کے زمانے میں جو رات سے مشابہ ہے، مقامات معرفت اور یقین تک لدنی طور سے پہنچایا۔ خلق آدم فاکرمہ، پیدا کیا آدم کو پس اکرام کیا اس کا۔ جری اللہ فی حلل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے حلوں میں۔ اس فقرہ الہامی کے یہ معنی ہیں کہ منصب ارشاد و ہدایت اور مورد وحی الہی ہونے کا دراصل حلہ انبیاء ہے، اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے، اور یہ حلہ انبیاء امت محمدیہ کے بعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ بس یہ لوگ اگرچہ نبی نہیں، پر نبیوں کا کام ان کو سپرد کیا جاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تھے تم ایک گڑھے کے کنارے پر، سو اس سے تم کو خلاصی بخشی، یعنی خلاصی کا سامان عطا فرمایا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، یعنی اگر طریق رفق
اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے، اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے۔ تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراض کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔ اور یہ زمانہ اس زمانے کے لیے بطور احراز کے واقع ہوا ہے، یعنی اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالی اتمام حجت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔ توبو و اسلحو و الی اللہ توجہو و علی اللہ توکلو واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ توبہ کرو اور فسق اور فجور اور کفر اور معصیت سے باز آؤ، اور اپنے حال کی اصلاح کرو اور خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس پر توکل کرو، اور صبر اور صلاۃ کے ساتھ اس سے مدد چاہو، کیونکہ نیکیوں سے بدیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بشرا لک یا احمدی انت مرادی و مائی غرست کرامتک بیدی۔ خوشخبری ہو تجھے اے میرے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، میں نے تیری کرامت کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ مومنین کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نامحرموں سے بند رکھیں اور اپنی سترگاہوں کو اور کانوں کو نالائق امور سے بچاویں، یہی ان کی پاکیزگی کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر یک مومن کے لیے منہیات سے پرہیز کرنا اور اپنے اعضاء کو ناجائز افعال سے محفوظ رکھنا لازم ہے، اور یہی طریق اس کی پاکیزگی کا مدار ہے۔ چشم و گوش و دیده بند ای حق گزین، یاد کن فرمان کل المؤمنین، خاطر خود زین و آن یکسر برآر، تا شود بر خاطرت حق آشکار، زیر پا کن دلبران این جهان، تا نماید چهره آن محبوب جان، کاملا حیند هم زیر زمین، تا بگوری با حیات این چنین، سالها باید به خون دل خوری، تا به کوه دلستان رهبری، کی به آسانی ره بگشایدت، صد جنون باید که تا هوش آیدت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اور میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تا سب لوگوں کے لیے رحمت کا سامان پیش کروں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینات وکان کیدہم عظیما۔ اور جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کافر ہو گئے ہیں، یعنی کفر پر سخت اصرار اختیار کر لیا ہے، وہ اپنے کفر سے بجز اس کے باز آنے والے نہیں تھے کہ ان کو کھلی نشانی دکھلائی جاتی، اور ان کا مکر ایک بھارا مکر تھا۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ نے آیات سماوی اور دلائل عقلی سے اس عاجز کے ہاتھ میں ظاہر کیا ہے وہ اتمام حجت کے لیے نہایت ضروری تھا، اور اس زمانے کے سیاہ باطن جن کو جہل اور خبث کے کیڑے نے اندر ہی اندر کھا لیا ہے ایسے نہیں تھے جو بجز آیات صریحہ و براہین قطعیہ اپنے کفر سے باز آ جاتے، بلکہ وہ اس مکر میں لگے ہوئے تھے کہ تا کسی طرح باغ اسلام کو صفحہ زمین سے نیست و نابود کر دیں۔ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کو ان آیات بینات کی نہایت ضرورت تھی، اور دنیا کے لوگ جو اپنے کفر اور خبث کی بیماری سے مجذوم کی طرح گداز ہو گئے ہیں وہ بجز اس آسمانی دوا کے جو حقیقت میں حق کے طالبوں کے لیے آب حیات تھی تندرستی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو اور کفر اور شرک اور بد عقیدگی کو مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ ٹھیک ہے اور ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ مصلح اور ریفارمر ہیں۔ خبردار رہو، یہی لوگ مفسد ہیں جو زمین پر فساد کر رہے ہیں۔ کہہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کے روح سے اندھیری رات کی مانند ہے، سو الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں۔ انسانی طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے۔ انی ناصروں کا، انی حافظوں کا، انی جائلوں کا للناس اماما اکان للناس عجبا قل هو اللہ عجیب یجتبی من یشاء من عبادہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون وتلک الایام نداولها بین الناس۔ میں تیری مدد کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، میں تجھے لوگوں کے لیے پیش رو بناؤں گا۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ خدا ذوالعجائب ہے، ہمیشہ عجیب کام ظہور میں لاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے۔ وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا کہ ایسا کیوں کیا، اور لوگ پوچھے جاتے ہیں، اور ہم یہ دن لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کسی کی نوبت آتی ہے اور کبھی کسی کی، اور عنایات الہیہ نوبت بنوبت امت محمدیہ کے مختلف افراد پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ وقالوا انا لک ھذا وقالوا ان ھذا الا اختلاق اذا نصر اللہ المؤمن جعل له الحاسدین فی الارض فالنار موعدهم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ اور کہیں گے کہ یہ تجھ کو کہاں سے ہے، اور یہ تو ایک بناوٹ ہے۔ خدائے تعالیٰ جب مومن کی مدد کرتا ہے تو زمین پر کئی اس کے حاسد بنا دیتا ہے، سو جو لوگ حسد پر اصرار کریں اور باز نہ آویں تو جہنم ان کا وعدہ گاہ ہے۔ کہہ یہ سب کاروبار خدا کی طرف سے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دے تا اپنے بے جا خوص میں کھیلتے رہیں۔ تلطف بالناس وترحم علیہم انت فیہم بمنزلۃ موسیٰ
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگوں کے ساتھ رفق اور نرمی سے پیش آ اور ان پر رحم کر۔ تو ان میں بمنزلہ موسیٰ کے ہے اور ان کی باتوں پر صبر کر۔ اور بنی اسرائیل میں نہ مسیح اور نہ کوئی دوسرا نبی ایسا نہیں ہوا جو حضرت موسیٰ کے مرتبہ عالیہ تک پہنچ سکے۔ توریت سے ثابت ہے جو حضرت موسیٰ رفق اور حلم اور اخلاق فاضلہ میں سب اسرائیلی نبیوں سے بہتر اور فائق تر تھے، جیسا کہ گنتی باب 2 از 10 آیت 7 توریت میں لکھا ہے کہ موسیٰ سارے لوگوں سے جو روئے زمین پر تھے زیادہ بردبار تھا۔ سو خدا نے توریت میں موسیٰ کی بردباری کی ایسی تعریف کی جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں میں سے کسی کی تعریف میں یہ کلمات بیان نہیں فرمائے۔ ہاں، جو اخلاق فاضلہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف میں ذکر ہے، وہ حضرت موسیٰ سے ہزارہا درجہ بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان اخلاق فاضلہ کا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت 5۔ تو خلق عظیم پر ہے، اور عظیم کے لفظ کے ساتھ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ عرب کے محاورہ میں اس چیز کے انتہائی کمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس سے یہ مطلب ہوگا کہ جہاں تک درختوں کے لیے طول و عرض اور تناوری ممکن ہے وہ سب اس درخت میں حاصل ہے۔ ایسا ہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اخلاق فاضلہ و شمائل حسنہ نفس انسانی کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام اخلاق کاملہ تامہ نفس محمدی میں موجود ہیں۔ سو یہ تعریف ایسی اعلیٰ درجے کی ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں، اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ النساء آیت 114، یعنی تیرے پر خدا کا سب سے زیادہ فضل ہے اور کوئی نبی تیرے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی تعریف بطور پیشگوئی زبور باب 45 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں موجود ہے، جیسا کہ فرمایا کہ خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا، اور چونکہ امت محمدیہ کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں اس لیے الہام متذکرہ بالا میں اس عاجز کی تشبیہ حضرت موسیٰ سے دی گئی، اور یہ تمام برکات حضرت سید الرسل کے ہیں جو خداوند کریم اس کی عاجز امت کو اپنے کمال لطف اور احسان سے ایسے ایسے مخاطبات شریفہ سے یاد فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر بعد اس کے یہ الہامی عبارت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَيُحِبُّونَ أَن تُدْهِنُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قِيلَ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ فَلَا تَرْجِعُونَ وَقِيلَ اسْتَحْوِذُوا فَلَا تَسْتَحْوِذُونَ أَمْ تَسْأَلُهُم مِّنْ خَرْجٍ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ بَلْ آتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ فَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا ولا یخفی علی اللہ خافیہ
वला युस्लिहु शैउन क़ब्ल इस्लाहि वमन रुद्दा मिन मतबइही फला मरद्द लहू। और जब उनको कहा जाए कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम ऐसा ही ईमान लावें जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। खबरदार हो, वही बेवकूफ़ है अगर जानते नहीं, और ये चाहते हैं कि तुम उनसे मुदाहिना करो। कह, ए काफिरो, मैं इस चीज़ की परस्तिश नहीं करता जिसकी तुम करते हो। तुमको कहा गया कि खुदा की तरफ रुजू करो, सो तुम रजू नहीं करते, और तुमको कहा गया जो तुम अपने नफ्सों पर गालिब आ जाओ, सो तुम गालिब नहीं आते। क्या तू उन लोगों से कुछ मजदूरी मांगता है? बस वो इस तावान की वजह से हक को कबूल करना एक पहाड़ समझते हैं, बल्कि उनको मुफ्त हक दिया जाता है और वो हक से कराहत कर रहे हैं। खुदाए ताला उन ऐबों से पाक व बरतर है जो वो लोग उसकी ज़ात पर लगाते हैं। क्या ये लोग ये समझते हैं कि बे इम्तिहान किए सिर्फ ज़ुबानी ईमान के दावा से छूट जावेंगे? चाहते हैं जो ऐसे कामों से तारीफ किए जाएं जिनको उन्होंने किया नहीं, और खुदाए ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, और जब तक वो किसी शय की इस्लाह न करे, इस्लाह नहीं हो सकती। और जो शख्स उसके मतबा से रद्द किया जाए, उसको कोई वापस नहीं ला सकता। लाल्ला का बाक़िउन नफ्सा का अल्ला यकूनु मुमिनीन ला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। या इब्राहीम आरिज़ अन हाज़ा इन्नहु अब्दुन गैरु सालिह इन्नमा अंता मुज़क्किरुन वमा अंता अलैहिम बिमुसैतिर। क्या तू इसी गम में अपने तई हलाक कर देगा कि ये लोग क्यों ईमान नहीं लाते? जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़, और इन लोगों के बारे में जो जालिम हैं मेरे साथ मुखातिबत मत कर, वो गर्क किए जाएंगे। ए इब्राहीम, इससे किनारा कर, ये साले आदमी नहीं, तू सिर्फ नसीहत दहिंदा है, उन पर दारोगा नहीं। ये चंद आयात जो बतौर इल्हाम इल्का हुई हैं बाज़ ख़ास लोगों के हक़ में हैं। फिर आगे इसके ये इल्हाम है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और सब्र और सलात के साथ मदद चाहो और इब्राहीम के मकाम से नमाज की जगह पकड़ो। इस जगह मकाम इब्राहीम से इत्तिलाक़ मर्ज़िया व मुआमला बिल्ला मुराद है, यानी मोहब्बत इलाहिया और तफ़वीज़ और रज़ा और वफ़ा, यही हकीकी मकाम इब्राहीम का है जो उम्मत मोहम्मदिया को बतौर तबईयत व विरासत अता होता है। और जो शख्स कल्बे इब्राहीम पर मखलूक है उसकी इत्तिबा भी इसी में है। यज़िल्लु रब्बुका अलैका व युगीसुका व यरहमुका व इल्लम यासिमकन्नासु फयासिमुकल्लाहु मिन इंदिह यासिमुकल्लाहु मिन इंदिह व इल्लम यासिमकन्नास। खुदाए ताला अपनी रहमत का तुझ पर साया करेगा और नीज़ तेरा फरियाद रस होगा और तुझ पर रहम करेगा। और अगर तमाम लोग तेरे बचाने से दरेख करें मगर खुदा तुझे बचाएगा, और खुदा तुझे ज़रूर अपनी मदद से बचाएगा अगरचे तमाम लोग दरेख करें। यानी खुदा तुझे आप मदद देगा और तेरी सही के ज़ाये होने से तुझे महफूज रखेगा, और उसकी ताईदें तेरे शामिल हाल रहेंगी। वाइज यमकुरु बिकल्लज़ी कफ़रा औकिदली या हामानु लाली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा व इन्नी ला अज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। याद कर जब मुनकिर ने बगरज किसी मकर के अपने रफ़ीक को कहा कि किसी फितने या आजमाइश की आग भड़का, ता मैं मूसा के खुदा पर यानी उस शख्स के खुदा पर मुत्तले हो जाऊं कि क्यों कर वो उसकी मदद करता है
اور اس کے ساتھ ہے یا نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، کہ کسی واقعہ آئندہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو بصورت گزشتہ بیان کیا گیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما کان لہ ان یدخل فیہا الا خائفا وما اصابک فمن اللہ۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہوا، اور اس کو لائق نہ تھا کہ اس کام میں بجز خائف اور ترسان ہونے کے یوں ہی دلیری سے داخل ہو جاتا، اور جو تجھ کو پہنچے وہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ کسی شخص کے شر کی طرف اشارہ ہے جو بذریعہ تحریر یا بذریعہ کسی اور فعل کے اس سے ظہور میں آوے۔ واللہ عالم بالصواب۔ الفتنۃ ہاہنا فاصبر کما صبر اولو العزم الا انہا فتنۃ من اللہ لیحب حبا جما حبا من اللہ العزیز الاکرم عطاء غیر مجزوز۔ اس جگہ فتنہ ہے، پس صبر کر جیسے اولو العزم لوگوں نے صبر کیا ہے۔ خبردار ہو، یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہے، تب وہ ایسی محبت کرے جو کامل محبت ہے، اس خدا کی محبت جو نہایت عزت والا اور نہایت بزرگ ہے، وہ بخشش جس کا کبھی انقطاع نہیں۔ شاطان تذبحان وکل من علیہا فان۔ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے بچ جائے گا، یعنی ہر یک کے لیے قضاء و قدر درپیش ہے، اور موت سے کسی کو خلاصی نہیں۔ کوئی 4 روز پہلے اس دنیا کو چھوڑ گیا اور کوئی پیچھے اسے جا ملا۔ ہمیں مرگس کزیاران بپوشد روح یاراں را بیدم می کند وقت خزاں فصل بہاراں را ولا تہنوا ولا تحزنوا الیس اللہ بکاف عبدہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اور سست مت ہو اور غم مت کرو، کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور خدا ان لوگوں پر تجھ کو گواہ لائے گا۔ اوف اللہ اجرک ویرضی عنک ربک ویتم اسمک وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ خدا تیرا بدلہ پورا دے گا اور تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے اسم کو پورا کرے گا۔ اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور اصل میں وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بری سمجھو اور اصل میں وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور خدائے تعالیٰ عواقب امور کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وَإِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا، سو میں نے چاہا کہ شناخت کیا جاؤں۔ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، سو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، اور تیرے ساتھ ہنسی سے ہی پیش آئیں گے اور ٹھٹھا مار کر کہیں گے، کیا یہی ہے جس کو خدا نے اصلاح خلق کے لیے مقرر کیا ہے؟ یعنی جن کا مادہ ہی خبث ہے، ان سے صلاحیت کی امید مت رکھ۔ اور پھر فرمایا، کہہ میں صرف تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں، مجھ کو یہ وحی ہوتی ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی تمہارا معبود نہیں، وہی اکیلا معبود ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا نہیں چاہیے،
اور تمام خیر اور بھلائی قرآن میں ہے، بجز اس کے اور کسی جگہ سے بھلائی نہیں مل سکتی۔ اور قرآنی حقائق صرف انہی لوگوں پر کھلتے ہیں جن کو خدائے تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف اور پاک کرتا ہے، اور میں ایک عمر تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں، کیا تم کو عقل نہیں؟ هست فرقان مبارک از خدا طیب شجر، دانه حال و نیک بود و سایدار و پرزبر. میوه گر خواهی بیا زیر درخت میوه دار، گر خردمندی مجنبان بیوه را بهر ثمر. ور نیاید باورت در وصف فرقان مجید، حسن آن شاهد بپرس از شاهدان یا خود نگر. آنکه او نامد پی تحقیق و در کی مبتلاست، آدمی هرگز نباشد هست او برتر ز خر. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وان معی ربی سیہدینی رب اغفر وارحم من السماء رب انی مغلوب فانتصر ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی آؤس۔ کہ ہدایت وہی ہے جو خدا کی ہدایت ہے، اور میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ میرا راہ کھول دے گا۔ اے میرے خدا، آسمان سے رحم اور مغفرت کر، میں مغلوب ہوں، میری طرف سے مقابلہ کر۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آخری فقرہ اس الہام کا یعنی ایلی آؤس بباعث سورۃ ورود مشتبہ رہا ہے، اور نہ اس کے کچھ معنی کھلے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ای خالق ارض و سما، بر من در رحمت گشا. دانی تو آن درد مرا کز دیگران پنهان کنم. از بس لطیفی دلبرا، در هر رگ و تارم درآ. تا چون به خود یابم تو را، دل خوشتر از بستان کنم. بر سرکشی ای پاک‌خو، جان برکنم در هجر تو. زان سان همی گریم کز او، یک عالم گریان کنم. خواهی به قهرم کن جدا، خواهی به لطفم رو نما. خواهی بکش یا کن رها، پی ترک آن داوان کنم. یہ سب اشارات مختص المقامات ہیں جن کی تشریح اس جگہ ضروری نہیں۔ یا عبد القادر انی معک اسمع و ارا، غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی، ونجیناک من الغم و فتناک فتونا۔ لیاتینکم منی ھدی الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون۔ اے عبد القادر، میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تیرے لیے میں نے رحمت اور قدرت کو اپنے ہاتھ سے لگایا، اور تجھ کو غم سے نجات دی، اور تجھ کو خالص کیا، اور تم کو میری طرف سے مدد آئے گی۔ خبردار ہو، لشکر خدا کا ہی غالب ہوتا ہے، اور خدا ایسا نہیں جو ان کو عذاب پہنچاوے جب تک تو ان کے درمیان ہے، یا جب وہ استغفار کریں۔ انا بدک اللازم انا محییک نفخت فیک من لدنی روح الصدق والقیت علیک محبۃ منی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ میں تیرا چارہ لازمی ہوں، میں تیرا زندہ کرنے والا ہوں۔ میں نے تجھ میں سچائی کی روح پھونکی ہے،
اور اپنی طرف سے تجھ میں محبت ڈال دی ہے تاکہ میرے روبرو تجھ سے نیکی کی جائے، تو تو اس بیج کی طرح ہے جس نے اپنا سبزہ نکالا پھر موٹا ہوتا گیا یہاں تک کہ اپنے ساقوں پر قائم ہو گیا۔ ان آیات میں خدائے تعالیٰ کی ان تائیدات اور احسانات کی طرف اشارہ ہے، اور نیز اس عروج اور اقبال اور عزت اور عظمت کی خبر دی گئی ہے کہ جو آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچے گی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح عطا فرمائی ہے، یعنی عطا فرمائیں گے، اور درمیان میں جو بعض مکروہات و شدائد ہیں وہ اس لیے ہیں تا خدائے تعالیٰ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف فرماوے، یعنی اگر خدائے تعالیٰ چاہتا تو قادر تھا کہ جو کام مد نظر ہے وہ بغیر پیش آنے کسی نوع کی تکلیف کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا اور بآسانی فتح عظیم حاصل ہو جاتی، لیکن تکالیف اس جہت سے ہیں کہ تا وہ تکالیف موجب ترقی مراتب و مغفرت خطایا ہوں۔ آج اس موقع کے اثناء میں جبکہ یہ عاجز بغرض تصحیح کاپی کو دیکھ رہا تھا، بعالم کشف چند ورق ہاتھ میں دیے گئے اور ان پر لکھا ہوا تھا کہ فتح کا نکارہ بجے۔ پھر ایک نے مسکرا کر ان ورقوں کی دوسری طرف ایک تصویر دکھلائی اور کہا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ جب اس عاجز نے دیکھا تو وہ اسی عاجز کی تصویر تھی اور سبز پوشاک تھی، مگر نہایت روبناک، جیسے سپہ سالار مسلح فتح یاب ہوتے ہیں، اور تصویر کے یمین و یسار میں حجت اللہ القادر و سلطان احمد مختار لکھا تھا، اور یہ سوموار کا روز 19ویں ذوالحجہ 1300 ہجری مطابق 22 اکتوبر 83 عیسوی اور ششم کاتک 1940 بکرم ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا واللہ موہن کید الکافرین بعد العسر یسر وللہ الامر من قبل ومن بعد۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمْتَرُونَ۔ کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ بس خدا نے اس کو ان الزامات سے بری کیا جو اس پر لگائے گئے تھے، اور خدا کے نزدیک وہ وجیح ہے۔ کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور جب کہ خدا نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو پاش پاش کر دیا، یعنی مشکلات کے پہاڑ آسان ہوئے، اور خدائے تعالیٰ کافروں کے مکر کو سست کر دے گا اور ان کو مغلوب اور ذلیل کر کے دکھلائے گا۔ تنگی کے بعد فراخی ہے، اور پہلے بھی خدا کا حکم ہے اور پیچھے بھی خدا کا ہی حکم ہے۔ کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور ہم اس کو لوگوں کے لیے رحمت کا نشان بنائیں گے، اور یہ امر پہلے ہی سے قرار پایا ہوا تھا۔ یہ وہ سچی بات ہے جس میں تم شک کرتے ہو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ متع اللہ المسلمین ببرکاتہم فانظروا الی آثار رحمت اللہ وَأَنبِئُونِی مِن مِثْلِ ہَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ۔ محمد خدا کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، یعنی کفار ان کے سامنے لاجواب اور عاجز ہیں، اور ان کی حقانیت کی ہیبت
کافروں کے دلوں پر مستولی ہے اور وہ لوگ آپس میں رحم کرتے ہیں۔ وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو یاد الہی سے نہ تجارت روک سکتی ہے اور نہ بیع مانع ہوتی ہے، یعنی محبت الہیہ میں ایسا کمال تام رکھتے ہیں کہ دنیاوی مشغولیاں وہ کیسی ہی کثرت سے پیش آویں ان کے حال میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ ان کے برکات سے مسلمانوں کو متمتع کرے گا، سو ان کا ظہور رحمت الہیہ کے آثار ہیں، سو ان آثار کو دیکھو۔ اور اگر ان لوگوں کی کوئی نظیر تمہارے پاس ہے، یعنی اگر تمہارے ہم مشربوں اور ہم مذہبوں میں سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اسی طرح تائیدات الہیہ سے مؤید ہوں، تو تم اگر سچے ہو تو ایسے لوگوں کو پیش کرو، اور جو شخص بجز دین اسلام کے کسی اور دین کا خواہاں اور جویا ہوگا، وہ دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ زیان کاروں میں ہوگا۔ یا احمد فاضت الرحمت علی شفتیک ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر واقم الصلاۃ لذکری انت معی وانا معک سرک سری وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انک علی صراط مستقیم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اے احمد، تیرے لبوں پر رحمت جاری ہوئی ہے، ہم نے تجھ کو معارف کثیرہ عطا فرمائے ہیں، تو اس کے شکر میں نماز پڑھ اور قربانی دے اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا بھید میرا بھید ہے۔ ہم نے تیرا وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ دی اتار دیا ہے اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ تو سیدھی راہ پر ہے، دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہے۔ حماک اللہ نصرک اللہ رفع اللہ حجت الاسلام جمال والذی امشاکم فی کل حال لا تحاط اسرار الاولیاء۔ خدا تیری حمایت کرے گا، خدا تجھ کو مدد دے گا، خدا حجت اسلام کو بلند کرے گا۔ جمال الہی ہے جس نے ہر حال میں تمہارا تنقیہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا جو اپنے ولیوں میں اسرار ہیں وہ احاطہ سے باہر ہے، کوئی کسی راہ سے اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور کوئی کسی راہ سے۔ یوسف نے وہ مرتبہ گرفتاری سے پایا جو دوسرے ترک ما سوا سے پاتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ میں دو صفتیں ہیں جو تربیت عباد میں مصروف ہیں۔ ایک صفت رفق اور لطف اور احسان ہے، اس کا نام جمال ہے، اور دوسری صفت قہر اور سختی ہے، اس کا نام جلال ہے۔ سو عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جو لوگ اس کی درگاہ عالی میں بلائے جاتے ہیں ان کی تربیت کبھی جمالی صفت سے اور کبھی جلالی صفت سے ہوتی ہے، اور جہاں حضرت احدیت کے تلطفات عظیمہ مبذول ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ صفت جمالی کے تجلیات کا غلبہ رہتا ہے، مگر کبھی کبھی بندگان خاص کی صفات جلالیہ سے بھی تعدیب اور تربیت منظور ہوتی ہے، جیسے انبیاء کرام کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ ہمیشہ صفات جمالیہ حضرت احدیت کے ان کی تربیت میں مصروف رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی استقامت اور اخلاق فاضلہ کے ظاہر کرنے کے لیے جلالی صفتیں بھی ظاہر ہوتی رہی ہیں، اور ان کو شریر لوگوں کے ہاتھ سے انواع اقسام کے دکھ ملتے رہے ہیں، تا ان کے وہ اخلاق فاضلہ جو بغیر تکالیف شاقہ کے پیش آنے کے ظاہر نہیں ہو سکتے وہ سب ظاہر ہو جائیں، اور دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کچے نہیں ہیں بلکہ سچے وفادار ہیں۔ وقالوا انا لک ھذا
इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा ला युसद्दिकुस सफीहु इल्ला सैफतल हलाक अदुव्वुल ली व अदुव्वुल लका कुल अतामरुल्लाहि फला तस्तअजिलूह इज़ा जा नस्रुल्लाहि अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। और कहेंगे ये तुझे कहाँ से हासिल हुआ, ये तो एक सहर है जो इख्तियार किया जाता है। हम हरगिज़ नहीं मानेंगे जब तक खुदा को बचश्मे खुद देख न लें। सफ़ीह बजुज़ ज़रबाए हलाकत के किसी चीज़ को बावर नहीं करता, मेरा और तेरा दुश्मन है। कह खुदा का अम्र आया है सो तुम जल्दी मत करो। जब खुदा की मदद आएगी तो कहा जाएगा कि क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं? कहेंगे कि क्यों नहीं। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा वला तहिनू वला तहज़नू व कानल्लाहु बिकुम रऊफ़ुर रहीमा। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तमूतु व अना राज़िम मिनका अदखुलुल जन्नता इंशाअल्लाहु आमिनीन सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा आमिनीन सलामुन अलैका जुइलता मुबारका समिअल्लाहु इन्नहु समीउद दुआ अंत मुबारकुन फिद दुनिया वल आखिरह अमराजुन नास व बरकातुहु इन्न रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद। उज़कुर नेमती अल्लती अनअमतु अलैका व अन्नी फ़ज़्ज़लतुका अलल आलमीन। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़अदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती मन्ना रब्बुकुम अलैकुम व अहसना इला अहबाबिकुम व अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। मैं तुझको पूरी नेमत दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा, और जो लोग तेरी मुताबियत इख्तियार करें यानी हकीकी तौर पर अल्लाह और रसूल के मुत्तबईन में दाखिल हो जाएं, उनको उनके मुखालिफों पर कि जो इनकारी हैं क़यामत तक गलिबा बख्शूंगा। यानी वो लोग हुज्जत और दलील के रूह से अपने मुखालिफों पर गालिब रहेंगे और सिद्क़ और रास्ती के अनवार सातिया उन्हीं के शामिल हाल रहेंगे। और सुस्त मत हो और गम मत करो, खुदा तुम पर बहुत ही मेहरबान है। खबरदार हो, बतहकीक जो लोग मुकर्रबाने इलाही होते हैं उन पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम करते हैं। तू इस हालत में मरेगा कि खुदा तुझ पर राज़ी होगा। बस बहिश्त में दाखिल हो इंशाअल्लाह अमन के साथ। तुम पर सलाम, तुम शिर्क से पाक हो गए तो तुम अमन के साथ बहिश्त में दाखिल हो। तुझ पर सलाम, तू मुबारक किया गया। खुदा ने दुआ सुन ली, वो दुआओं को सुनता है। तू दुनिया और आखिरत में मुबारक है। ये इस तरफ इशारा फरमाया कि पहले इससे चंद मरतबा इल्हामी तौर पर खुदाए ताला ने साजिश की ज़ुबान पर यह दुआ जारी की थी कि रब्बि जअलनी मुबारकन हैसुमा कुन्तु, यानी ऐ मेरे रब मुझे ऐसा मुबारक कर कि हर जगह मैं बूदोबाश करूं, बरकत मेरे साथ रहे। फिर खुदा ने अपने लुत्फ़ व एहसान से वही दुआ कि जो आप ही फरमाई थी कबूल फरमाई। और ये अजीब बंदा नवाजी है कि अव्वल आप ही इल्हामी तौर पर ज़ुबान पर सवाल जारी करना और फिर ये कहना कि ये तेरा सवाल मंजूर किया गया है। और इस बरकत के बारे में 1868 या 1869 में भी एक अजीब इल्हाम उर्दू में हुआ था, जिसको इसी जगह लिखना मुनासिब है। और तकरीब इस इल्हाम की ये पेश आई थी कि मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन साहिब बटालवी, कि जो किसी ज़माने में इस आजिज़ के हम मकतब भी थे, जब नए नए मौलवी होकर बटाला में आए और बटालियों को उनके ख़यालात गिरां गुज़रे, तो तब एक शख्स ने मौलवी साहिब ममदूह से किसी इख्तिलाफी मसले में बहस करने के लिए इस नाचीज़ को बहुत मजबूर किया। चुनाचे उसके कहने कहाने से ये आजिज़ शाम के वक्त उस शख्स के हमरा
मौलवी साहिब ममदूह के मकान पर गया और मौलवी साहिब को माँ उनके वालिद साहिब के मस्जिद में पाया। फिर खुलासा ये कि इस आहकर ने मौलवी साहिब मौसूफ की उस वक्त की तकरीर को सुनकर मालूम कर लिया कि उनकी तकरीर में कोई ऐसी ज़्यादती नहीं कि काबिल एतराज़ हो, इसलिए ख़ास अल्लाह के लिए बहस को तर्क किया गया। रात को खुदावंद करीम ने अपने इल्हाम और मुखातिबत में इसी तर्क बहस की तरफ इशारा करके फरमाया कि तेरा खुदा तेरे इस फेल से राज़ी हुआ और वो तुझे बहुत बरकत देगा, यहाँ तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। फिर बाद उसके आलम कश्फ में वो बादशाह दिखलाए गए जो घोड़ों पर सवार थे। क्योंकि खालिसन खुदा और उसके रसूल के लिए इनके सारो तज़ल्लुल इख्तियार किया गया, इसलिए उस मोहसिन मुतलक ने न चाहा कि उसको बग़ैर अजर के छोड़े। फतदब्बरू व तफक्करू। फिर बाद इसके फरमाया कि लोगों की बीमारियां और खुदा की बरकतें यानी मुबारक करने का ये फ़ायदा है, इससे लोगों की रूहानी बीमारियां दूर होंगी और जिनके नफ्स सईद हैं वो तेरी बातों के ज़रिए से रुश्द व हिदायत पा जाएंगे। और ऐसा ही जिस्मानी बीमारियां और तकालीफ जिनमें तकदीर मुबरम नहीं। और फिर फरमाया कि तेरा रब बड़ा ही कादिर है, वो जो चाहता है करता है। फिर फरमाया कि खुदा की नेमत को याद रख और मैंने तुझको तेरे वक्त के तमाम आलिमों पर फजीलत दी है। इस जगह जानना चाहिए कि ये तफजील तुफैली और जुज़वी है, यानी जो शख्स हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल तौर पर मुताबियत करता है, उसका मर्तबा खुदा के नज़दीक उसके तमाम हम असरों से बरतर व आला है। बस हकीकी और कुल्ली तौर पर तमाम फजीलतें हज़रत ख़ातमुल अंबिया को जनाब अहदियत की तरफ से साबित हैं और दूसरे तमाम लोग उसकी मुताबियत और उसकी महब्बत की तुफैल से आला कदर मुताबियत व मोहब्बत मरातिब पाते हैं। वमा आज़म शान कमालिही अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व आलिही। बाद इसके बकिया तर्जुमा इल्हाम ये है, है नफ्स बहक के आराम याफ्ता अपने रब की तरफ वापस चला आ, वो तुझ पर राज़ी और तू उस पर राज़ी। फिर मेरे बंदों में दाखिल हो और मेरी बहिश्त में अंदर आ जा। खुदा ने तुझ पर एहसान किया और तेरे दोस्तों से नेकी की और तुझको वो इल्म बख्शा जिसको तू खुद ब खुद नहीं जान सकता था। और अगर तू खुदा की नेमतों को गिनना चाहे तो ये तेरे लिए गैर मुमकिन है। फिर इन इलामात के बाद चंद इल्हाम फ़ारसी और उर्दू में और एक अंग्रेज़ी में हुआ, वो भी बगरज़ अफ़ादाए तालिबीन लिखे जाते हैं और वो ये है, बखराम के वक्त तू नज़दीक रसीद वफ़ाए मोहम्मदियाँ बर मनारे बुलंदतर मुहकम अफ्ताद, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार। खुदा तेरे सब काम दुरुस्त कर देगा और तेरी सारी मुरादें तुझे देगा। रब्बुल अफ़वाज इस तरफ तवज्जो करेगा। इस निशान का मुद्दा ये है कि कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुँह की बातें हैं। जनाबे इलाही के एहसानात का दरवाज़ा खुला है और उसकी पाक रहमतें इस तरफ मुतवज्जे हैं। The days shall come when God shall help you. Glory be to this Lord God, maker of earth and heaven. वो दिन आते हैं कि खुदा तुम्हारी मदद करेगा। खुदाए ज़ुल जलाल आफरींदाए ज़मीन व आसमान। इन इलामात के बाद एक ऐसी पेशगोई चंद आरियों के रूबरू जो पंडित दयानंद के तवाबे हैं पूरी हुई कि जिसकी कैफियत पर मुत्तले होना नाज़रीन के लिए खाली फ़ायदे से नहीं। सो अगरचे उसके लिखने से किसी कदर तूल ही हो, लेकिन बनज़र खैरखाही उन लोगों के जो अज़मत इस्लाम से बेखबर हैं लिखी जाती है। और इस पेशगोई के पूरे होने से पहले एक अजीब तौर की मुश्किलात और मकरूहात पेश आए। आखिर खुदावंद करीम ने उन सब मुश्किलात को दूर करके
بتاریخ 10 ستمبر 1883 روز دوشنبہ اس پیشگوئی کو پورا کیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ بتاریخ 6 ستمبر 1883 روز پنج شنبہ خداوند کریم نے عین ضرورت کے وقت میں سازش کی تسلی کے لیے اپنے کلام مبارک کے ذریعے سے یہ بشارت دی کہ بست و یک روپیہ آنے والے ہیں۔ کیونکہ اس بشارت میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ آنے والے روپیے کی تعداد سے اطلاع دی گئی، اور کسی خاص تعداد سے مطلع کرنا ذات غیب دان کا خاصہ ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ دوسری عجیب بر عجیب یہ بات تھی کہ یہ تعداد غیر معہود طرز پر تھی، کیونکہ قیمت مقررہ کتاب سے اس تعداد کو کچھ تعلق نہیں۔ بس انہی عجائبات کی وجہ سے یہ الہام قبل از وقوع بعض آریوں کو بتلایا گیا۔ پھر 10 ستمبر 1883 کو تاکیدی طور پر سہ بارہ الہام ہوا کہ بست و یک روپیے آئے ہیں۔ اس الہام سے سمجھا گیا کہ آج اس پیشگوئی کا ظہور ہو جائے گا۔ چنانچہ ابھی الہام پر شاید 3 منٹ سے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا کہ ایک شخص وزیر سنگھ نامی بیمار دار آیا، اور اس نے آتے ہی 1 روپیہ نظر کیا۔ ہرچند علاج معالجہ اس عاجز کا پیشہ نہیں، اور اگر اتفاقاً کوئی بیمار آ جاوے تو اگر اس کی دوا یاد ہو تو محض ثواب کی غرض سے للہ فی اللہ دی جاتی ہے، لیکن وہ روپیہ اس سے لیا گیا کیونکہ فی الفور خیال آیا کہ یہ اس پیشگوئی کی ایک جز ہے۔ پھر بعد اس کے ڈاک خانے میں ایک اپنا معتبر بھیجا گیا، اس خیال سے کہ شاید دوسری جز بذریعہ ڈاک خانہ پوری ہو۔ ڈاک خانے سے ڈاک منشی نے، جو ایک ہندو ہے، جواب میں یہ کہا کہ میرے پاس صرف ایک منی آرڈر 5 روپیے کا، جس کے ساتھ ایک کارڈ بھی نتھی ہے، ڈیرہ غازی خان سے آیا ہے، تو ابھی تک میرے پاس روپیہ موجود نہیں، جب آئے گا تو دوں گا۔ اس خبر کے سننے سے سخت حیرانی ہوئی اور وہ اضطراب پیش آیا جو بیان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ عاجز اسی تردد میں سربزانو تھا اور اس تصور میں تھا کہ 5 اور 1 مل کر 6 ہوئے، اب 21 کیوں کر ہوں گے؟ یا الہی یہ کیا ہوا؟ سو اسی استغراق میں تھا کہ یک دفعہ یہ الہام ہوا، بست و یک آئے ہیں، اس میں شک نہیں۔ اس الہام پر 2 پہر نہیں گزرے ہوں گے کہ اسی روز ایک آریہ کے جو ڈاک منشی کے پہلے بیان کی خبر سن چکا تھا ڈاک خانے میں گیا، اور اس کو ڈاک منشی نے کسی بات کی تقریب سے خبر دی کہ دراصل بست روپیے آئے ہیں، اور پہلے یوں ہی منہ سے نکل گیا تھا تو میں نے 5 روپیہ کہہ دیا۔ چنانچہ وہی آریہ 20 روپیے ماں ایک کارڈ کے، جو منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ کی طرف سے تھا، لے آیا، اور معلوم ہوا کہ وہ کارڈ بھی منی آرڈر کے کاغذ سے نتھی نہ تھا، اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ روپیہ آیا ہوا تھا، اور نیز منشی الہی بخش صاحب کی تحریر سے جو بحوالہ ڈاک خانے کے رسید کی تھی، یہ بھی معلوم ہوا کہ منی آرڈر 6 ستمبر 1883 کو، یعنی اسی روز جب الہام ہوا، قادیان میں پہنچ گیا تھا۔ بس ڈاک منشی کا سارا املا انشاء غلط نکلا، اور حضرت عالم الغیب کا سارا بیان صحیح ثابت ہوا۔ بس اس مبارک دن کی یادداشت کے لیے 1 روپیے کی شیرینی لے کر بعض آریوں کو بھی دی گئی۔ فالحمدللہ علی آلائہ و نعمائہ ظاہرہا و باطنہا۔ ای خدا، ای چاره آزار ما، ای علاج گریه های زار ما، ای تو مرهم بخش جان ریش ما، ای تو دلدار دل غم کیش ما، از کرم برداشتی هر بار ما، و از تو هر بار و بر اشجار ما، حافظ و ستاری از جود و کرم، بی کسان را یاری از لطف عتم، بنده درمانده باشد دل تپان، ناگهان درمان برآری از میان، عاجز را ظلمت گیرد به راه،
ناگهان آری برو صد مهربا حسن و خلق و دلبری بر تو تمام صحبت باد از لکای تو حرام آن خردمندی که او دیوانه ات شمه بزم است آن که او پروانه ات هر که عشقت در دل و جانش فتد ناگهان جان در ایمانش فتد عشق تو گردد عیان بر روی او بوی تو آید ز بام و کوی او صد هزاران نعمتش بخشی ز جود مهر و مه را پیشش آری در سجود خود نشینی از پی تایید او روی تو یاد افتد از دید او بس نمایان کارها کاندر جهان می نمایی بهر اکرامش عیان خود کنی خود کنانی کار را خود دهی رونق تو آن بازار را خاک را در یک دم چیزی کنی کز ظهورش خلق گیرد روشنی بر کسی چوب مهربانی می کنی از زمینی آسمانی می کنی صد شعاعش می دهی چون آفتاب تا نماند طالب دی در حجاب تازه تاریکی برآید عالمی تا نشان یابند از اویت همه زی نشانها بدرگان کور و کرند صد نشان بینند و غافل بگذرند عشق ظلمت دشمنی با آفتاب شب پران سرمدی جان در حجاب آن شه عالم که نامش مصطفی سید عشاق حق شمس الضحی آن که هر نور طفیل نور اوست آن که منظور خدا منظور اوست آن که بحر زندگی آب روان در معارف همچو بحر بیکران آن که بر صدق و کمالش در جهان صد دلیل و حجت روشن عیان آن که انوار خدا بر روی او مظهر کار خدایی کوی او آن که جمله انبیا را ستان خادمانش همچو خاک آستان آن که مهرش می رساند تا سما می کند چون ماه تابان در صفا می دهد فرعونیان را هر زمان چون ید بیضای موسی صد نشان النبی در چشم این کوران زار هست یک شهوت پرست و کین شعار شرمت آید ای سگ ناچیز و پست می نهی نام یلان شهوت پرست این نشان شهوتی هست ای لئیم که از رخش رخشان بود نور قدیم در شب پیدا شود روزش کند در خزان آید دل افروزش کند مظهر انوار آن بی چون بود در خرد از هر بشر افزون بود اتباعش آن دهد دل را خوشاب کش نبیند کس به 100 ساله جهاد اتباعش دل فروزد جان دهد جلوه ای از طاقت یزدان دهد اتباعش سینه نورانی کند با خبر از یار پنهانی کند منطق او از معارف پر بود هر بیان او سراسر در بود از کمال حکمت و تکمیل دین پا نهد بر اولین و آخرین و از کمال صورت و حسن اتم جمله خوبان را کند زیر قدم تابعش چون انبیا گردد ز نور نورش افتد بر همه نزدیک و دور شیر حق پر هیبت از رب جلیل دشمنان پیشش چو روباه ذلیل این چنین شیر بود شهوت پرست هوش کن ای روبه ناچیز و پست چیستی ای کورک فطرت تباه
طعنه بر خوبان بدین روی سیاه. شهوتشان از سر آزادی است، نی اسیر آن چو تو آن کامم است. خود نگه کن آن یک زندانی است، و آن دگر داراغه سلطانی است. گرچه در یک جاست هر دو را قرار، لیک فرقه هست دوری آشکار. کار پاکان بر بدان کردن قیاس، کار ناپاکان بود ای بدحواس. کاملا کز شاخ دلبر می روند، با 200 باره سبکتر می روند. این کمال آمد که با فرزند و زن، از همی فرزند و زن یک سو شدن. در جهان و باز بیرون از جهان، بس همین آمد نشان کاملان. چون ستاره زیر بار افتد بسر، در تهی رفتن سری و تیزتر. این چونی اسپ کجا آید بکار، نابکار است این در اسپانش مدار. اسپ آن اسپ است کو بار گران، می کشد هم می رود بس خوش عنان. کامل گر زن بدارد 100,000، 100 کنیزک 100,000 کار و بار. پس گر افتد در حضور او فتور، نیست آن کامل ز قربت هست دور. نیست آن کامل نه مرد زنده جان، گر خردمندی ز مردانش مخوان. کامل آن باشد که با فرزند و زن، با عیال و جمله مشغولی تن. با تجارت و همی بیع و شرا، یک زمان غافل نگردد از خدا. این نشان قوت مردانه است، کامل آن را بس همین پیمانه است. سوخت جانی ز عشق دلبر، کی فراموشش کند با دیگری. او نظر دارد به غیر و دل به یار، دست در کار و خیال اندر نگار. دل تپان در فرقت محبوب خویش، سینه از هجران یار ریش ریش. افتاده دور از روی کسی، دل دوان هر لحظه در کوی کسی. خم شده از غم چو ابروی کسی، هر زمان پیچان چو گیسوی کسی. دلبرش در شد و جان و مغز و پوست، راحت جانش به یاد روی اوست. جان شد او کی جان فراموشش شود، هر زمان آید هم آغوشش شود. دیده چون بر دلبر مست افتد، هرچه غیر اوست از دست افتد. غیر گو در بر بود دور است دور، یار دور افتاده هر دم در حضور. کار و بار عاشقان کار جداست، برتر از فکر و قیاسات شماست. کام عیار است دل در دلبری، چشم ظاهر بین و دیوار و دری. جان خروشان از پی مه پیکری، بر زبان 100 قصه از دیگری. فانیان را مانعی از یار نیست، بچه و زن بر سرشان بار نیست. با 200 زنجیر هر دم پیش یار، خار با او گل گل اندر هجر خار. توبه یک خاره برآری 100 فغان، عاشقان خندان به پای جان فشان. عاشقان در عظمت مولا فنا، گرکه دریای توحید از وفا. کین و مهرشان همی بهر خداست، کهرشان گر هست آن کهر خداست. آن که در عشق احد محو و فناست، هرچه زو آید ز ذات کبریاست. فانی است و تیره و تیر حق است، سده او در اصل نخچیر حق است. آنچه می باشد خدا را از صفات،
خود دمد در فانی آن پاکزاد، خوی حق گردد در ایشان آشکار، از جمال و از جلال کردگار. لطفشان لطف خدا هم کهرشان، کهر حق گردد نه همچو دیگران. فانیان هستند از خود دورتر، چون ملائک کارکن از دادگر. گر فرشته قبض جانه می کند، یا کرم بر ناتوانه می کند. این همین سختی و نرمی از خداست، او ز خواهش های نفس خود جداست. همچنین میدان مقام انبیا، واصلان و فاصلان از ماسوا. فانی‌اند و آله ربانی‌اند، نور حق در جامعه انسانی‌اند. سخت پنهان در کباب حضرتند، گمز خود در رنگ و آب حضرتند. اختران آسمان زیب و فر، رفته از چشم خلایق دورتر. کس ز قدر نورشان آگاه نیست، زانکه ادنی را به اعلی راه نیست. کور کورانه زند رای دنی، چشم کورش بی خبر زان روشنی. همچنین تو ای عدو مصطفی، می نمای کوری خود را به ما. بر کمر آ کنی از سگ رگی، نور مه کمتر نگردد زین سگی. مصطفی آینه روی خداست، منعکس در وی همان خوی خداست. گر ندیدستی خدا او را ببین، من رآنی قد رأى الحق این یقین. آنکه آویزد به مستان خدا، خصم او گردد جناب کبریا. دست حق تایید این مستان کند، چون کسی با دست حق دستان کند. منزلشان برتر از 100 آسمان، بس نها اندر نها اندر نها. پا فشرده در وفای دلبری، و از سرش بر خاک افتاده سری. جان خود را سوخته بهر نگار، زنده گشته بعد مرگ 100,000. صاحب چشمند آنجا بی تمیز، چشم کوران خود نباشد هیچ چیز. رویشان آن آفتاب کاندران، چشم مردان خیره همچون شب پران. تو خودی زن رای تو همچون زنان، ناقص ابن ناقص ابن ناقصان. خوب گر نزد تو زشت و تباه، پس چه خوانم نام تو ای روسیاه. کوریت 100 پرده ها بر تو فگند، وین تعصب های تو بی خط بکند. ای بسا محبوب آن رب جلیل، پیشت از کوری حقیر است و ذلیل. ای بسا کس خورده 100 جام فنا، پیش این چشمت پر از حرص و هوی. گر نمانده از وجود تو نشان، نیک بوده زی حیات چون سگان. زاو گر زاده بجایت مادرت، نیک بود از فطرت بد گوهرت. زانکه کذب و فسق و کفرت در سر است، می نجاست خواریت زان بدتر است. تو هلاکی ای شکی سربدی، زانکه از جان جهان سرکش شدی. ای در این کار و شک از شاهدی، خادمان و چاکرانش را ببین. کس ندیده از بزرگانت نشان،
نیست در دست تو بیش از داستان، لیک گر خواهی بیا بنگر ز ما، صد نشان صدکشان مصطفی. هان بیا ای دیده بسته از حسد، تا شعاعش پرده تو بردرد. صادقان را نور حق تابد مدام، کاذبان مردند و شد ترکی تمام. مصطفی مهر درخشان خداست، بر عدوش لعنت ارض و سماست. این نشان لعنت آمد که این خسان، مانده اندر ظلمت چون شب پران. نه دل صافی نه عقل راه بین، رانده درگاه رب العالمین. جان کنی صد خون به کین مصطفی، راه نبینی جز به دین مصطفی. تا نه نور احمد آید چاره گر، کس نمی گیرد ز تاریکی بدر. از طفیل اوست نور هر نبی، نام هر مرسل به نام او جلی. آن کتاب همچو پر دادش خدا، که از رخش روشن شد این ظلمت سرا. هست فرقان طیب و طاهر شجر، از نشانها می دهد هر دم ثمر. صد نشان راستی در وی پدید، نه چو دین تو بنایش برشنید. پر ز اعجاز است آن عالی کلام، نور یزدانی در او رخشد تمام. از خدایی ها نموده کار را، بردریده پرده کفار را. آفتاب از تو کند چون آفتاب، گر نی کوری بیا بنگر شتاب. ای مزور گر بیایی سوی ما، وز وفا رخت افگنی در کوی ما. وز سر صدق و ثبات و غم خوری، روزگار در حضور ما بری. عالم بینی ز ربانی نشان، سوی رحمن خلق و عالم را کشان. گر خلاف واقع گفتم سخن، راضیم گر تو سرم بری ز تن. راضیم گر خلق بردارم کشم، از سر کین با صد از آرم کشم. راضیم گر باشدم این کیفره، خون روان بر خاک افتاده سره. راضیم گر مال و جان و تن رود، و آنچه از قسم بلا بر من رود. گر دروغم رفته باشد بر زبان، راضیم بر هر سزای کاذبان. لیک گر تو زین سخن پیچی سره، بر تو هم نفرین رب اکبره. زین سخن هر که رو گردان بود، آن نه مرد رهزن مردان بود. ای خدا بیخ خبیثانه برآر، کز جفا با حق نمی دارند کار. دل نمی دارند و چشم و گوش هم، با سر پیچان از آن بدر اتم. دینشان بر کسه ها دارد مدار، گفتگوها بر زبان دل بی قرار. فرق بسیار است در دید و شنید، خاک بر فرق کسی کین را ندید. دید را کن جستجو ای ناتمام، ورنه در کار خودی بس سرد و خام. بر سماعت چون همی باشد بنا، آن نیفزاید جوی صدق و صفا. صد هزاران کیسه از روی شنید، نیست یکسان با جوی کان هست دید. دین همان باشد که نورش باقی است، و از شراب دید هر دم ساقی است. دل مده الا به خوب کز جمال،
با نماید بر تو آیات کمال کوری خود ترک کن ماه ببین ای گدا برخیز و آن شاه ببین رو ببین و قد ببین و خد ببین وز محاسنهای خوبان صد ببین یک دم از خود دور شو بهر خدا تا مگر نوشی تو کاساف لقا دین حق شهر خدای امجد است داخل او در امان ایزد است در دم نیک و خوش اسلوبه کند همچو خود زیبا و محبوبه کند جانب اهل سعادت پی بزن تا شوی روز سعید ای جان من ای بسد انکار و کین از کودنی رو در حق زن چرا سر میزنی ناله ها کن که خداوند یگان بگسلان از پای بنده گران تا مگر زان ناله های دردناک دسته بگیردت ناگاه ز خاک به عنایات خدا کار است خام پخته دارد این سوگند را و سلام بقیہ حاشیہ نمبر 11 کی طرف آتے ہیں، جس سے حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 شروع ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 394 بقیہ حاشیہ نمبر 11 شروع کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس جگہ بغرض فائدہ عام یہ بات بطور قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ کلام کا وہ کون سا مرتبہ ہے جس مرتبے پر کوئی کلام واقعہ ہونے سے اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے کہ اس کو بے نظیر اور من جانب اللہ کہا جائے، اور پھر بطور نمونہ کوئی سورہ قرآن شریف کی لکھ کر اس میں یہ ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ وہ تمام وجوہ بے نظیری جو قاعدہ کلیہ میں قرار دی گئی ہیں اس سورہ میں بتمام و کمال پائی جاتی ہیں، اور اگر کسی کو ان وجوہ بے نظیری کے قبول کرنے میں پھر بھی انکار ہوگا تو یہ بار ثبوت اسی کے ذمہ ہوگا کہ کوئی دوسرا کلام پیش کر کے دکھلاوے جس میں وہ تمام وجوہ بے نظیری پائے جاویں۔ سو واضح ہو کہ اگر کوئی کلام ان تمام چیزوں میں سے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر اور اس کے دست قدرت کی صنعت ہیں کسی چیز سے مشابہت کلی رکھتا ہو، یعنی اس میں عجائبات ظاہری و باطنی ایسے طور پر جمع ہوں کہ جو مصنوعات الہیہ میں سے کسی شے میں جمع ہیں، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ کلام ایسے مرتبے پر واقع ہے کہ جس کی مثل بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں، کیونکہ جس چیز کی نسبت بے نظیر اور صادر من اللہ ہونا عند الخواص والعوام ایک مسلم اور مقبول امر ہے جس میں کسی کو اختلاف و نزاع نہیں، اس کی وجوہ بے نظیری میں سے کسی شے کی شراکت تامہ ثابت ہونا بلا شبہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ شے بھی بے نظیر ہی ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز اس چیز سے بکلی مطابق آ جائے جو اپنے مقدار میں 10 گز ہے تو اس کی نسبت بھی یہ علم صحیح، قطعی، مفید، یقین جازم حاصل ہوگا کہ وہ بھی 10 گز ہے۔ اب ہم ان مصنوعات الہیہ میں سے ایک لطیف مصنوع کو مثلا گلاب کے پھول کو بطور مثال قرار دے کر اس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی لکھتے ہیں جن کی روح سے وہ ایسی اعلیٰ حالت پر تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں، اور پھر اس بات کو ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ ان سب عجائبات سے سورہ فاتحہ کے عجائبات اور کمالات ہم وزن ہیں، بلکہ ان عجائبات کا پلہ بھاری ہے۔ اور اس مثال کے اختیار کرنے کا موجب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کشفی میں سورہ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک ورق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ گویا وہ کاغذ جس پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے
سرخ سرخ اور ملائم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ جس کا کچھ انتہا نہیں۔ اور جب یہ عاجز اس صورت کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس میں سے بہت سے گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے اور سندر اور تر و تازہ اور خوشبودار ہیں کہ ان کے اوپر چڑھنے کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی بے مثل لذتوں کی کشش سے دنیا و ما فیہا سے نہایت درجے کی نفرت دلاتے ہیں۔ اس مکاشفے سے معلوم ہوا کہ گلاب کے پھول کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہے، تو ایسی مناسبت کے لحاظ سے اس مثال کو اختیار کیا گیا اور مناسب معلوم ہوا کہ اول بطور مثال گلاب کے پھول کے عجائبات کو کہ جو اس کے ظاہر و باطن میں پائے جاتے ہیں لکھا جائے، اور پھر بمقابلہ اس کے عجائبات کے سورہ فاتحہ کے عجائبات ظاہری و باطنی قلم بند ہوں، تا ناظرین با انصاف کو معلوم ہو کہ جو خوبیاں گلاب کے پھول میں ظاہراً و باطناً پائی جاتی ہیں ان کے روح سے اس کی نظیر بنانا عادتاً محال سمجھا گیا ہے، اسی طور پر اور اس سے بہتر خوبیاں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور تا اس مثال کے لکھنے سے اشارہ کشفی پر بھی عمل ہو جائے۔ بس جاننا چاہیے کہ یہ امر ہر یک عاقل کے نزدیک بغیر کسی تردد اور توقف کے مسلم الثبوت ہے کہ گلاب کا پھول بھی مثل اور مصنوعات الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جن کی مثل بنانے پر انسان قادر نہیں، اور وہ دو طور کی خوبیاں ہیں، ایک وہ کہ جو اس کی ظاہری صورت میں پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس کا رنگ نہایت خوشنما اور خوب ہے، اور اس کی خوشبو نہایت دلارام اور دلکش ہے، اور اس کے ظاہر بدن میں نہایت درجے کی ملائمت اور تر و تازگی اور نرمی اور نزاکت اور صفائی ہے، اور دوسری وہ خوبیاں ہیں کہ جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اس میں ڈال رکھی ہیں، یعنی وہ خواص کہ جو اس کے جوہر میں پوشیدہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ مفرح اور مقوی قلب اور مسکن صفرا ہے، اور تمام قوا اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے، اور سفر اور بلغم رقیق کا مسہل بھی ہے، اور اسی طرح معدے اور جگر اور گردے اور امعاء اور رحم اور پھیپھڑے کو بھی قوت بخشتا ہے، اور خفقان ہار اور غشی اور ضعف قلب کے لیے نہایت مفید ہے، اور اسی طرح اور کئی امراض بدنی کو فائدہ مند ہے۔ بس انہی دونوں طور کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی نسبت اعتقاد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقع ہے کہ ہرگز کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں دلکش اور بدن میں نہایت تر و تازہ اور نرم اور نازک اور مصفہ ہو، اور باوجود اس کے باطنی طور پر تمام وہ خواص بھی رکھتا ہو جو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں گلاب کے پھول کی نسبت ایسا اعتقاد کیا گیا کہ انسانی قوتیں اس کی نظیر بنانے سے عاجز ہیں، اور کیوں جائز نہیں کہ کوئی انسان اس کی نظیر بنا سکے، اور جو خوبیاں اس کی ظاہر و باطن میں پائی جاتی ہیں وہ مصنوعی پھول میں پیدا کر سکے، تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا پھول بنانا عادتاً ممتنع ہے، اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے کسی قسم کی ادویہ کو باہم نہیں پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور ممزوج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے پھول کی سی صورت اور سیرت پیدا ہو جائے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہی وجوہ بے نظیری کی سورہ فاتحہ میں
बल्कि कुरान शरीफ के हर एक हिस्सा अकल कलील में कि जो 4 आयत से भी कम हो पाई जाती हैं। पहले ज़ाहिरी सूरत पर नज़र डालकर देखो कि कैसी रंगीनी इबारत और खुश बयानी और जौदत अल्फाज और कलाम में कमाल सलासत और नरमी और रवानगी और आबोताब और लताफत वगैरह लवाज़िम हुस्न कलाम अपना कामिल जलवा दिखा रहे हैं। ऐसा जलवा कि जिस पर ज़ियादत मुतसव्वर नहीं, और वहशत कलिमात और ताकीद तरकीबात से बकुल्ली सालम और बरी है। हर एक फ़िक्रा इसका निहायत फसीह और बलीग है, और हर एक तरकीब इसकी अपने अपने मौके पर वाक़े है, और हर एक किस्म का इल्तिज़ाम जिससे हुस्न कलाम बढ़ता है और लताफत इबारत खुलती है, सब इसमें पाया जाता है। और जिस कदर हुस्न तकरीर के लिए बलागत और खुश बयानी का आला से दर्जा जहन में आ सकता है, वो कामिल तौर पर इसमें मौजूद और मशहूद है। और जिस कदर मतलब के दिल नशीन करने के लिए हुस्न बयान दरकार है, वो सब इसमें मुहैया और मौजूद है। और बावजूद इस बलागत मानी और इल्तिज़ाम कमालियत हुस्न बयान के सिद्क और रास्ते की खुशबू से भरा हुआ है। कोई मुबालगा ऐसा नहीं जिसमें झूठ की ज़रा आमेज़िश हो, कोई रंगीनी इबारत इस किस्म की नहीं जिसमें शायरों की तरह झूठ और हज़ल और फजूल गोई की नजासत और बदबू से मदद ली गई हो। और जैसे शायरों का कलाम झूठ और हज़ल और फजूल गोई की बदबू से भरा हुआ होता है, ये कलाम सदाकत और रास्ते की लतीफ़ खुशबू से भरा हुआ है। और फिर इस खुशबू के साथ खुश बयानी और जौदत अल्फाज और रंगीनी और सफाई इबारत को ऐसा जमा किया गया है कि जैसे गुलाब के फूल में खुशबू के साथ उसकी खुश रंगी और सफाई भी जमा होती है। ये खूबियाँ तो बाएतबार ज़ाहिर के हैं, और बाएतबार बातिन के इसमें यानी सूरह फातिहा में ये ख़वास हैं कि वो बड़ी बड़ी अमराज रूहानी के इलाज पर मुश्तमिल है, और तकमील कुव्वत इल्मी और अमली के लिए बहुत सा सामान इसमें मौजूद है, और बड़े बड़े बिगाड़ों की इस्लाह करती है, और बड़े बड़े मारिफ और दकाइक और लताइफ कि जो हकीमों और फ़लसफ़ियों की नज़र से छुपे रहे इसमें मज़कूर हैं। सालिक के दिल को इसके पढ़ने से यकीनी कुव्वत बढ़ती है, और शक और शुबा और जलालत की बीमारी से शिफा हासिल होती है, और बहुत सी आला दर्जे की सदाकतें और निहायत बारीक हकीकतें कि जो तकमील नफ्स नातिका के लिए ज़रूरी हैं, इसके मुबारक मज़मून में भरी हुई है। और जाहिर है कि ये कमालात भी ऐसे हैं कि गुलाब के फूल के कमालात की तरह इनमें भी आदतन मुमतने मालूम होता है कि वो किसी इंसान के कलाम में मुश्तमे हो सकें। और ये इम्तिनान ना नज़री बल्कि बदीही है, क्योंकि जिन दकाए को मारिफ आलिया को खुदाए ताला ने ऐन ज़रूरत हक्का के वक्त अपने बलीग और फसी कलाम में बयान फरमाकर ज़ाहिरी और बातनी खूबी का कमाल दिखलाया है, और बड़ी नाजुक शर्तों के साथ दोनों पहलुओं ज़ाहिर व बातिन को कमालियत के आला मर्तबे तक पहुँचाया है। यानी अव्वल तो ऐसे मारिफ आलिया ज़रूरिया लिखे हैं जिनके आसार पहली तालीमों से मुंदरस और महव हो गए थे, और किसी हकीम या फ़ैलसूफ़ ने भी उन मारिफ आलिया पर कदम नहीं मारा था। और फिर उन मारिफ को गैर ज़रूरी और फजूल तौर पर नहीं लिखा, बल्कि ठीक ठीक उस वक्त और उस ज़माने में उनको बयान फरमाया जिस वक्त हालत मौजूदा ज़माने की इस्लाह के लिए उनका बयान करना अज़बस ज़रूरी था, और बग़ैर उनके बयान करने के ज़माने की हलाकत और तबाही मुतसव्वर थी। और फिर वो मारिफ आलिया नाक़िस और नातमाम तौर पर नहीं लिखे गए, बल्कि कमन व कैफन कामिल दर्जा पर वाक़या हैं, और किसी आकिल की अकल कोई ऐसी दीनी सदाकत पेश नहीं कर सकती जो उनसे बाहर रह गई हो।
اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا وسوسہ نہیں جس کا ازالہ اس کلام میں موجود نہ ہو۔ ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورات حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں، فصاحت بلاغت کے ان اعلیٰ کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو، یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے ببداہت نظر بلند تر ہے۔ اگر انسان تو ایسا بے ہنر ہے کہ اگر ادنا اور ناکارہ معاملات کو کہ جو حقائق عالیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے کسی رنگین اور فصیح عبارت میں با التزام راست بیانی اور حق گوئی کے لکھنا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں، جیسا کہ یہ بات ہر عاقل کے نزدیک نہایت بدیہی ہے کہ اگر مثلاً ایک دکاندار جو کامل درجے کا شاعر اور انشا پرداز ہو یہ چاہے کہ جو اپنی اس گفتگو کو جو ہر روز اسے رنگا رنگ کے خریداروں اور معاملہ داروں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے کمال بلاغت اور رنگینی عبارت کے ساتھ کیا کرے، اور پھر یہ بھی التزام رکھے کہ ہر محل اور ہر موقع میں جس قسم کی گفتگو کرنا ضروری ہے وہی کرے، مثلاً جہاں کم بولنا مناسب ہے وہاں کم بولے، اور جہاں بہت مغز زنی مصلحت ہے وہاں بہت گفتگو کرے، اور جب اس میں اور اس کے خریدار میں کوئی بحث آ پڑے تو وہ طرز تقریر اختیار کرے جس سے اس بحث کو اپنے مفید مطلب طے کر سکے، یا مثلاً ایک حاکم جس کا یہ کام ہے کہ فریقین اور گواہوں کے بیان کو ٹھیک ٹھیک قلم بند کرے اور ہر یک بیان پر جو جو واقعی اور ضروری طور پر جرا کدا کرنا چاہیے وہی کرے، اور جیسا کہ تنقیح مقدمہ کے لیے شرط ہے اور تفتیش امر متنازعہ فی کے لیے قرین مصلحت ہے، سوال کے موقع پر سوال اور جواب کے موقع پر جواب لکھے، اور جہاں قانونی وجوہ کا بیان کرنا لازم ہو ان کو درست طور پر حسب منشاء قانون بیان کرے، اور جہاں واقعات کا بترتیب تمام کھولنا واجب ہو ان کو بپابندی ترتیب و صحت کھول دے، اور پھر جو کچھ فی الواقعہ اپنی رائے اور بتائید اس رائے کے وجوہات ہیں ان کو بصحت تمام بیان کرے، اور باوصف ان تمام التزامات کے فصاحت بلاغت کے اس اعلیٰ درجے پر اس کا کلام ہو اس سے بہتر کسی بشر کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس قسم کی بلاغت کو با انجام پہنچانا ببداہت ان کے لیے محال ہے۔ تو انسانی فصاحتوں کا یہی حال ہے کہ بجز فضول اور غیر ضروری اور واہیات باتوں کے قدم ہی نہیں اٹھ سکتا، اور بغیر جھوٹ اور ہزل کے اختیار کرنے کے کچھ بول ہی نہیں سکتے، اور اگر کچھ بولے بھی تو ادھورا، ناک ہے تو کان نہیں، کان ہے تو آنکھ ندارت، سچ بولے تو فصاحت گئی، فصاحت کے پیچھے پڑے تو جھوٹ اور فضول گوئی کے انبار جمع کر لیے، پیاس کی طرح سب پوست ہی پوست اور بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ بس جس صورت میں عقل سلیم صریح حکم دیتی ہے کہ ناکارہ اور خفیف معاملات اور سیدھے سادے واقعات کو بھی ضرورت حقہ اور راستی کے التزام سے رنگین اور بلیغ عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں، تو پھر اس بات کا سمجھنا کس قدر آسان ہے کہ معارف عالیہ کو ضرورت حقہ کے التزام کے ساتھ نہایت رنگین اور فصیح عبارت میں جسے اعلیٰ اور اسوا متصور نہ ہو بیان کرنا بالکل خارق عادت اور بشری طاقتوں سے بعید ہے، اور جیسا کہ گلاب کے پھول کی طرح کوئی پھول کہ ظاہر و باطن میں اس سے مشابہ ہو بنانا عادتاً محال ہے، ایسا ہی یہ بھی محال ہے، کیونکہ جب ادنا امور میں تجربہ صحیحہ شہادت دیتا ہے اور فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے کہ انسان اپنی کسی ضرورت اور راست بات کو، خواہ وہ بات کسی معاملہ خرید و فروخت سے متعلق ہو یا تحقیقات عدالت وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو،
جب اس کو اصل اور انسب طور پر بجا لانا چاہے یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے کہ اس کی عبارت خانہ خواہ ہر محل میں موزوں اور مکفّا اور فصیح اور بلیغ بلکہ اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت پر ہو، تو پھر ایسی تقریر کہ جو علاوہ التزام راستی اور صدق کے معارف اور حقائق عالیہ سے بھی بھری ہوئی اور ضرورت حقہ کے روح سے صادر ہو اور تمام حقانی صداقتوں پر محیط ہو، اور اپنے منصب اصلاح حالت موجودہ اور اتمام حجت اور الزام منکرین میں ایک ذرا فروغ گذاشت نہ کرتی ہو، اور مناظرے اور مباحثے کے تمام پہلوؤں کی کما حقہ رعایت رکھتی ہو، اور تمام ضروری دلائل اور ضروری براہین اور ضروری تعلیم اور ضروری سوال اور ضروری جواب پر مشتمل ہو، کیوں کر باوجود ان مشکلات پیچ در پیچ کے کہ جو پہلی صورت سے صدہا درجہ زیادہ ہیں، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کسی بشر کی تحریر میں جمع ہو سکتی ہے کہ وہ بلاغت بھی بے مثل و مانند ہو، اور اس مضمون کو اس سے زیادہ فصیح عبارت میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ تو وہ وجوہ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایسے طور سے پائی جاتی ہیں جن کو گلاب کے پھول کی وجوہ بے نظیری سے بکلی مطابقت ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اسی کلام پاک سے خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے، اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربان حضرت احدیت میں ہونی چاہیے، اور جن کو انسان کسی دوسرے ہیلے یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس روحانی تاثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب میں دے چکے ہیں، اور اگر کوئی طالب حق ہو تو بالمواجہ ہم اس کی تسلی کر سکتے ہیں اور ہر وقت تازہ بتازہ ثبوت دینے کو تیار ہیں۔ اور نیز اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کا اپنی کلام میں بے مثل و مانند ہونا صرف عقلی دلائل میں محصور نہیں، بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صحیحہ بھی اس کا مؤید اور مصدق ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف برابر 1300 برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے حل میں معارض کا نکارہ بجا رہا ہے اور تمام دنیا کو بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی خواص میں بے مثل و مانند ہے، اور کسی جن یا انس کو اس کے مقابلے یا معارضے کی طاقت نہیں، مگر پھر بھی کسی متنفس نے اس کے مقابلے پر دم نہیں مارا، بلکہ اس کی کم سے کم کسی سورہ مثلا سورہ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو دیکھو اس سے زیادہ بدیہی اور کھلا کھلا معجزہ اور کیا ہوگا کہ عقلی طور پر بھی اس پاک کلام کا بشری طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہوتا ہے، اور زمانہ دراز کا تجربہ بھی اس کے مرتبہ اعجاز پر گواہی دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دونوں طور کی گواہی کہ جو عقل اور تجربہ زمانہ دراز کے روح سے بپایہ ثبوت پہنچ چکی ہے نامنظور ہو، اور اپنے علم اور ہنر پر نازاں ہو، یا دنیا میں کسی ایسے بشر کی انشا پردازی کا قائل ہو کہ جو قرآن شریف کی طرح کوئی کلام بنا سکتا ہے، تو ہم جیسا کہ وعدہ کر چکے ہیں کچھ بطور نمونہ حقائق دقائق سورہ فاتحہ کے لکھتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ بمقابلہ ان ظاہری و باطنی سورہ فاتحہ کی خوبیوں کے کوئی اپنا کلام پیش کرے۔